وزیراعظم عمران خان نے آج پشاور میں بی آر ٹی بس سروس کا افتتاح کیا ہے اور اس منصوبے کے بارے میں بہت تعریف بھی کی جا رہی ہے، لیکن کچھ سوالات بھی اٹھائے جا رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے اب ہم بات کریں گے کامران خان بنگے صاحب کے ساتھ، معاون خصوصی برائے اطلاعات و بلدیات صوبہ خیبر پختونخوا۔ بہت بہت شکریہ کامران خان بنگے صاحب۔ آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ شکریہ حامد صاحب۔ کیا یہ درست ہے کہ بی آر ٹی منصوبہ ابھی مکمل نہیں ہوا، لیکن آج وزیراعظم عمران خان صاحب سے اس کا افتتاح کروا دیا گیا ہے؟ حامد صاحب، جو 27 کلومیٹر کا کوریڈور ہے جس کے اوپر بسیں چلیں گی، وہ 100% فنکشنل ہے۔ میں کل پورا دن اور آج بھی آپ کا پورا میڈیا جو ہے وہ ٹریول کر چکا ہے چمکنی سے لے کر کارخانوں تک۔ جو بیسک سروس ہے اس کی بی آر ٹی سروس جو چلے گی، جس کے اوپر پیسنجرز جائیں گے چمکنی سے لے کر کارخانوں تک، وہ 100% فنکشنل ہے، اور آج وہ جو کوریڈور ہے وہ اس کا افتتاح خان صاحب نے کر لیا۔ اچھا، اب اس میں یہ بتائیے کہ یہ منصوبہ جو ہے یہ لاہور کا جو میٹرو بس پروجیکٹ تھا، جس کو عمران خان صاحب جنگلہ بس سروس کہا کرتے تھے، یہ اس سے کیسے مختلف ہے؟ ہاں جی، ایک تو حامد صاحب اس کی تھوڑے سے میں آپ کو کوئکلی فیچرز بتا دیتا ہوں کیونکہ ابہام ہے لوگوں میں۔ ایک تو اس بی آر ٹی کی جو سب سے بڑی خاصیت ہے وہ یونیورسلی ایکسیسیبل ہے، یعنی ہر قسم کے جو اسپیشل پیپل ہیں ان کے لیے یہ ایکسیسیبل ہے 100%۔ وہ ٹریول کرنے سے لے کر اسٹیشنز تک ہمارے وہ اسپیشل ہر قسم کے جو اگر بلائنڈ ہے یا فزیکلی ڈسیبلڈ ہیں کسی بھی قسم کی، تو ان کے لیے ایکسیسیبل ہے۔ سیکنڈ جو ہے اس کے جو ہمارے بسز ہیں وہ ڈیزل ہائبرڈ ہیں، انوائرمنٹ فرینڈلی ہے، اس کے اوپر الیکٹرک جو بجلی سے ہے اس سے بھی چارج ہو سکتے ہیں، اور آفٹر اے سرٹن اسپیڈ جو ہے وہ ڈیزل کے اوپر کنورٹ ہو جاتے ہیں، تو انوائرمنٹ فرینڈلی ہے۔ اس کے علاوہ اس کے جو ایڈ آن فیسلٹیز ہیں وہ کسی اور میٹرو میں نہیں ہیں۔ آپ ہمارے اسٹیشنز دیکھ لیں، آئی ٹی ایس سسٹم، ہمارے ٹکٹنگ کا جو پورا نظام ہے وہ فلی آٹومیٹڈ ہے۔ جو بسز ہیں وہ ہم خود اون کر رہے ہیں، ہماری اپنی اونرشپ ہے، جو ٹرانس پشاور کمپنی ہے اس میں ہم کر رہے ہیں، باقی جگہوں پہ آؤٹ سورس ہوئی ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ایڈ آن فیچرز ہیں اس کے، جس میں 7 فیڈر روٹس ہیں، تقریباً 60 کلومیٹر کا پورا پشاور آپ کا اس سے کور ہوتا ہے، جو مین آپ کے پشاور کے بڑے ایریاز ہیں جو جی ٹی روڈ اور خیبر روڈ کے اوپر نہیں ہیں۔ تو یہ 3rd جنریشن کا ہمارا ہے، جو آپ کے فیڈر روٹس ہیں وہ ڈائریکٹلی لنک کریں گے کوریڈور کو۔ یہ اس کے فیچرز ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہمارے سیکنڈ فیز میں فیڈر روٹس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے پارکنگ پلازاز اور کمرشل پلازاز جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہوں گے، یہ کسی اور میٹرو میں نہیں ہے۔ تو یہ ہماری اس کے فیچرز ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ ہمارے جو آئی ٹی ایس کا سسٹم ہے، پھر آپ اس کی رائڈرشپ کیپیسٹی دیکھ لیں، لاہور کی 1.5 لاکھ کیپیسٹی ہے، ہماری 3,40,000 سے ابو ہے، 3,60,000 تک ہم ڈیلی رائڈرشپ کیپیسٹی ہے اس کو ایکوموڈیٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ پوری جو ان کی فیسلٹیز ہیں، ہم نے پورے پشاور کو پورا ایک ایکو سسٹم دے دیا ہے ود دا بی آر ٹی۔ جو باقی ہیں وہ صرف ایک کوریڈور ہوتا ہے، ہم پورا ایک ایکو سسٹم دے رہے ہیں۔ اچھا، جو مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال صاحب، انہوں نے کل پشاور میں کچھ کہا ہے آپ کے اس پروجیکٹ کے بارے میں، ذرا سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ منصوبہ جو شہباز شریف نے 11 مہینوں میں کھڑا کر دیا، ان سے 6 سالوں میں جا کے مکمل ہوا، اور جتنی قیمت میں ایک پشاور کی میٹرو بن رہی ہے، اگر آپ لاہور، ملتان، راولپنڈی، اسلام آباد تینوں شہروں کی میٹرو ایک پلڑے میں رکھیں تو پشاور کی میٹرو اس سے مہنگی ہے اور اس سے بھاری ہے۔ جی کامران خان بنگے صاحب، کیا جو احسن اقبال صاحب کے اعتراض کا؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو احسن اقبال صاحب چونکہ بڑا اہم پورٹ فولیو رکھتے تھے لاسٹ گورنمنٹ میں، تو پشاور کے ساتھ جو انہوں نے جو ستیلی ماں کا سلوک کیا ہے، ہماری سب سے پہلی ڈیمانڈ تھی جو کوریڈور 1 تھا ہمارا، ہم نے جو ڈیمانڈ کیا تھا وہ ریلوے ٹریک کے ساتھ تھا۔ انہوں نے 3 سال ہمیں جو ہے وہ ایک مخمسے میں رکھا کہ ہم آپ کو دیتے ہیں، ابھی مذاکرات کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم الٹیمیٹلی جو ابھی کا جو کوریڈور ہے اس کی طرف آ گئے۔ تو پہلا تو انہوں نے یہ بددیانتی کی۔ دوسرا، جو ابھی ہمارے اوپر کاسٹ کی جو بات آ رہی ہے، ہم نے انیشیلی جو پلان کیا تھا وہ 57 بلین تھا۔ ایکنک میں انہی صاحب نے، جو احسن اقبال صاحب ہیں، ایکنک میں انہوں نے بددیانتی سے 57 کی جگہ 49 بلین اپروو کرائے، جس کی وجہ سے ابھی تک ہمارے اوپر کرٹیسزم ہو رہی ہے کہ بہت ایسکیلیٹ کر گئی ہے۔ اب وہ جو کاسٹ کی بات کر رہے ہیں لاہور اور پشاور کی، تو آپ لاہور میں ایلیویٹڈ دیکھ لیں، پشاور میں ہم 13 کلومیٹر ایلیویٹڈ دے رہے ہیں، انڈر پاسز 3 کلومیٹر ہیں ہماری جو ایڈ آن فیسلٹیز ہیں،
ان کا جو ہے وہ 30 بلین پہ، ہمارا 31 بلین پہ، لیکن ہمارا 31 بلین میں جو 13 کلومیٹر ہے وہ ایلیویٹڈ ہے، ان کا اتنا ایلیویٹڈ نہیں، ان کا 9 کلومیٹر ہے، ہمارا 3 کلومیٹر انڈر پاسز ہے، ایٹ گراؤنڈ جو ہے گریڈڈ ہمارا ان سے تقریباً زیادہ ہے، 10 کلومیٹر ہے ہمارا. تو یہ ساری فیسلٹیز ہماری جو سول ورکس ہے کامران صاحب یہ زیادہ ہوا ہے. کامران صاحب یہ بتائیے کہ پچھلے سال 2019 میں پشاور ہائی کورٹ نے بی آر ٹی منصوبے کے متعلق اپنے ایک تفصیلی فیصلے میں جن تحفظات کا اظہار کیا تھا وہ آپ کو اچھی طرح پتہ ہے، کیا آپ نے ان کو ایڈریس کیا ہے؟ حامد صاحب دیکھیں، ہماری ایک کنسرن ہے اور تھی کہ ایک دفعہ پروجیکٹ کو اوپن ہونے دیں. آپ جانتے ہیں، پورا پاکستان جانتا ہے کہ ہمارا تو منشور ہی اکاؤنٹیبلٹی اور ٹرانسپیرنسی کا ہے. ہمارا یہ موقف ہے کہ ایک پروجیکٹ آن گوئنگ ہے، آپ اس کو کمپلیٹ ہونے دیں، پھر ہم پبلک کے سامنے، میڈیا کے سامنے، اداروں کے سامنے ہم جواب دیں. نہ عمران خان کہیں گیا ہے، نہ ہماری حکومت کہیں گئی ہے، ہم ہر قسم کی اکاؤنٹیبلٹی کے لیے تیار ہیں. لیکن جب پروجیکٹ آن گوئنگ ہو اور اس میں آپ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کریں تو وہ فردر ڈیلے ہو جاتا ہے. آلریڈی یہ جو کرٹیسزم، جو بیجا کرٹیسزم ہو رہی ہے کہ یہ اتنا ڈیلے ہوا، احسن اقبال صاحب نے تو 6 سال کہہ دیا. 6 سال کہاں پہ لگے؟ یہ تو اکتوبر 2017 میں شروع ہوا اور ابھی 2020 ہے، یہ تو تقریباً 2.5 سال ہوئے ہیں. اس کا اعلان عمران خان صاحب نے 2014 میں اس کا اعلان کیا تھا. سر وہ میں نے آپ کو کلیئر کر دیا ہے کہ ہم جو کوریڈور 1 کی ہم بات کر رہے ہیں، ہم نے ریلوے ٹریک سے زمین مانگی. خواجہ سعد رفیق صاحب ہیں یا جو نون لیگ کی ہماری اس وقت کی حکومت تھی، وہ پشاور کو شاید پاکستان کا حصہ نہیں سمجھتے تھے. انہوں نے ہمیں لٹکائے رکھا، ہمارے ساتھ وہ مذاکرات کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کو دیتے نہیں دیتے. اس کی وجہ سے یہ کافی ڈیلے ہوا ہے. ہمارا یہ والا پروجیکٹ جو ہے اکتوبر 2017 میں شروع ہوا اور ابھی آج آپ نے دیکھ لیا کہ بسز ان کے اوپر چل پڑی. اب یہ آج جو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جو افتتاح کے موقع پہ جو گفتگو کی تو اس میں انہوں نے ایک بڑی اہم بات کی ہے کہ پرویز خٹک صاحب کا جو موقف تھا وہ صحیح ثابت ہو گیا اور جو ان کے اپنے کچھ تحفظات تھے وہ غلط ثابت ہوئے. کو تھوڑا سا آپ ہمیں بتائیں گے کہ پرویز خٹک صاحب کا کیا موقف تھا اور عمران خان صاحب کا کیا موقف تھا؟ کیونکہ آج وزیر اعظم پاکستان نے کھلے عام ساری قوم کے سامنے کہا کہ پرویز خٹک صحیح ثابت ہو گئے اور میں غلط ثابت ہو گیا. تو وہ کیا چیز تھی جو عمران خان صاحب غلط ثابت ہوئے؟ سر یہ حامد صاحب اتنی گریٹنس کس میں ہے آج کل کہ وہ ایڈمٹ کر لے اس بات کو. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ خان صاحب سے جو خٹک صاحب نے بات کی تھی وہ کیا ہے. بیسیکلی ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے پاس یہ لون تھا جو اسپیسیفکلی اس طرح کی سروسز، موبلٹی اور کمیوٹ کے حوالے سے یہ فنڈ تھا. اس پہ خٹک صاحب کا یہ موقف تھا کہ جب باقی شہروں میں جو بن رہے ہیں اس سے ہم ڈیفرنٹ کرتے ہیں، ہم اور زیادہ فیسلٹی دیتے ہیں اور زیادہ رائڈرشپ کی کیپیسٹی دیتے ہیں. خان صاحب کا یہ موقف تھا کہ خٹک صاحب کے ان کے اوپر یہ انسسٹ تھا خان صاحب کا کہ انسٹیٹیوشنلائزیشن کے اوپر زیادہ فوکس کیا جائے. وہ آلریڈی خٹک صاحب اور ہماری جو اس وقت کی صوبائی حکومت تھی، ہم نے پولیس میں ہم ریفارمز لے کر آئے، ایجوکیشن اور ہیلتھ میں ریفارمز لے کر آئے، ہم مثالی لیجسلیشنز لے کر آئے جس کی وجہ سے اور زیادہ اکاؤنٹیبلٹی اور ٹرانسپیرنسی آئی. تو خٹک صاحب کا یہ موقف تھا کہ اب چونکہ ہم نے کافی لیجسلیٹو پروسیس بھی کر لیا، انسٹیٹیوشنلائزیشن میں بھی ہم کافی آگے جا چکے ہیں، تو اب ویژولی جو چیزیں ویزیبل ہیں، جس طرح کے انفراسٹرکچر پروجیکٹس ہیں جس میں بی آر ٹی بھی تھا، ایک سوات ایکسپریس وے ابھی جو ہے وہ سوات ایکسپریس وے فیز 2 بھی آ گیا، چک درہ دیر موٹر وے بھی آ گیا، ہمارا پشاور ڈی آئی خان بھی آ گیا، خیبر پاس اکنامک کوریڈور بھی آ گیا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ انفراسٹرکچر سے ریلیٹڈ، ہمارا جو بنیادی ایجنڈا تھا انسٹیٹیوشنلائزیشن کا اس کے اوپر کافی کام ہو چکا تھا اس وقت. تو خٹک صاحب کا یہ موقف تھا جو کہ آج خان صاحب نے بھی ایڈمٹ کر دیا کہ اس کے ثمرات انشاءاللہ جو ہمارے مزدور جو محنت کش لوگ ہیں ان تک اس کے ثمرات پہنچیں گے. عمران خان صاحب کے تحفظات کیا تھے؟ عمران خان صاحب کے تحفظات کیا تھے؟ وہی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ خان صاحب کا جو ہمارے منشور کا بنیادی ایجنڈا تھا اور ہے وہ انسٹیٹیوشنلائزیشن ہے. خان صاحب کا یہ موقف تھا کہ انسٹیٹیوشنلائزیشن کے اوپر زیادہ فوکس کیا جائے. خٹک صاحب کا یہ تھا کہ انسٹیٹیوشنلائزیشن کے ساتھ ساتھ انفراسٹرکچر کا کام بھی ضروری ہے، جو کہ ابھی وہ خان صاحب نے آج ایڈمٹ کیا کہ خٹک صاحب کا موقف بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ. کامران خان بنگی صاحب ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے اور وقفے کے بعد اسی منصوبے پہ بی آر ٹی پشاور کے منصوبے پہ ہم جیو نیوز پشاور کے بیورو چیف شکیل فرمان علی صاحب کے ساتھ بات کرتے ہیں. وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں.